شرک کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے بت بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ بت صرف مٹی یا پتھر کے نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ انسان بھی بت ہے جس کا کہاں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ افضل سمجھنے لگے ہیں۔ جب ایک انسان کسی بھی انسان کی اتنی زیادہ پیروی کرنے لگے کہ اس کے ہر حکم کو اتنا اہم اور خاص سمجھے کہ اسے اس شخص کی نسبت خدا کے حکم نظر ہی نہ آئے، تو یہ شرک ہے، یہی بت پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک جیسا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ جب ایک انسان کی آنکھوں کے سامنے پٹی بن جائے اور وہ کسی انسان کے سامنے مدد کے لیے بھاگے، اسے نذرانے پیش کرے، اسے اتنا اونچا اور بلند مانے کہ اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچ سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے اہم حکم اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے۔ کسی بھی انسان کا حکم اتنا معنی نہیں رکھتا جب اللہ تعالیٰ کا حکم واضح ہو جائے۔ ذرا سوچئے، جب کوئی ہمیں نظر انداز کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ دن رات اپنا نظر انداز کیا جانا اور کسی اور کو اہمیت دیا جانا ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ تو وہ تو رب ہے، وہ جس نے ہمیں ہر چیز دی، ہر چیز کی تخلیق کی اور سب سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کی۔ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میری ہو کر رہو، لیکن بندہ نہیں مانتا۔ بندہ تو جلد باز اور ناشکرا ہے، وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یاد تبھی کرتا ہے جب دکھ اسے گھیر لیں اور کوئی راہ کہیں دکھائی نہ دے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے، شرک جیسے گناہ کی معافی نہیں ہے۔ غور کیجئے اور سوچئے، کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے دور رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ہدایت کے راستے پر رہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ایک واحد اللہ تعالیٰ کو مانیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم اور واضح حکم اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہونا چاہیے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں پر غور کیجئے، قرآن کو اتنا بلند کر کے مت رکھ دیں کہ آپ اسے بھول جائیں، آپ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پڑھنا ہی بھول جائیں، اس کا کوئی تو حکم مانیں، اس کا کوئی تو حکم دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہ جائیے۔